یا رسول اللہ یہ بتائیے، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ کو تکلیفیں کتنی دی گئیں، کتنی پریشانیوں سے دوچار کیا گیا؟ فرمایا اوذی فی سبیل اللہ ما اوذی احد، اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ شاید کسی کو اتنی تکلیفوں سے دوچار کیا گیا ہو تو نبی کو بھی تکلیف آتی ہے، ولی کو بھی تکلیف آتی ہے، لیکن اس تکلیف کی نوعیت دوسری ہے۔ جس طریقے سے معصوم بچوں کو ہم چھیڑتے، ٹافی دے کر چھین لیتے، وقتی طور پر انہیں ذرا سی پریشانی ہوتی ہے، لیکن ہمارا مقصد پریشان کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ آزمانا ہوتا ہے، دل لگی کرنا ہوتا ہے۔ ایسے اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، اللہ اپنے نیک بندوں کو ستاتے نہیں، اذیت میں مبتلا نہیں کرتے، پریشانیوں سے دوچار کر کے ان کے مرتبوں کو بلند کرتے ہیں، انہیں مقام عطا فرماتے ہیں، انہیں جنت کے لیے استعداد پیدا کر کے، صلاحیت پیدا کر کے راستے ہموار کرتے ہیں۔ لیکن ایک تکلیف ہم پر آئی ہوئی ہے، ایک مصیبت ہم پر آئی ہوئی ہے۔ یہ وہ مصیبت وہ نہیں ہے جو پیغمبروں پر آتی ہے، رسولوں پر آتی ہے، ولیوں پر آتی ہے۔ ان کی مصیبت آزمائش ہم کہتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو آزمائش سے تعبیر کرتے ہیں، اور ہم پر جو پریشانی آئی ہے بلا شبہ یہ عذاب ہے، یہ آزمائش نہیں ہے، یہ عذاب ہے۔ اور آخر عذاب کیوں نہ آئے؟ ہم نے اللہ کو بہت ناراض کیا، ہر میدان میں ناراض کیا۔ عقیدے کو لے لو، ابھی میں آ رہا تھا راستے میں، غالباً رجب پور ہے، مغرب کی نماز میں نے ادا کی، وہاں ہمارے احباب بھی ساتھ میں تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد جب میں گیا تو میں نے وہاں دو نوجوان لڑکوں کو دیکھا، رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں اتنا بگاڑ، عقیدہ اتنا کمزور، یہ سر اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اپنے سامنے جھکانے کے لیے۔ ہماری قوم کے من چلے نوجوان جمعرات کا فائدہ اٹھا کر کے، مسجد بازو میں ہے، بلا سبب ہی میاں تم اداس رہتے ہو، تمہارے گھر سے تو مسجد کا فاصلہ کم ہے، میاں سجدے میں گر جاؤ، دعائیں مانگ کر دیکھو، خدا کاغذ کے پھولوں میں بھی خوشبو بھیج دیتا ہے۔ اس عقیدے کو نظر انداز کر کے ان منچلے نوجوانوں نے وہاں میں نے دیکھا ہے کہ اپنا سر جھکا رکھا تھا، بالکل سجدے میں پڑے ہوئے تھے جیسے ہم نمازوں کا سجدہ کرتے ہیں۔ تم نکو نام ہو قبروں کی تجارت کر کے، تم نکو نام ہو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے؟ پرچی لگا رکھی تھی ظالم نے، آپ پرچی کو اکھاڑیے، دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، فلاں بابا مجھے فلاں لڑکی سے محبت ہے، میرے دل میں بس گئی ہے، میرے دل کی گہرائی میں رچ گئی ہے، اس کے بغیر میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں نے اپنے اللہ سے درخواست کی تھی یہ لڑکی مجھے مل جائے، میری بیوی بن جائے، لیکن ممکن نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناممکن کو ممکن نہیں بنایا۔ آپ سے درخواست ہے، یہ عرضی آپ کی بارگاہ میں داخل کرتے ہیں، آپ یہ معاملہ حل کر دیجئے، اس سمسیا کا سمادھان فرما دیجئے، اس لڑکی کو میرے قدموں میں ڈال دیجئے۔ یہ تمہاری عقیدت ہے، یہ تمہارا اعتقاد ہے، یہ مومن کا اعتقاد ہونا چاہیے۔ جس اللہ نے کہا تھا کہ دیکھو جلا کر کے چاہے تمہیں راکھ کر دیا جائے، خاکستر کر دیا جائے، تمہارے جسم کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا جائے، لیکن کبھی غیر کے در پر سر نہ جھکانا۔ اللہ احد، اللہ ایک ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کر دے۔ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، اگر مصیبت ڈال دے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، کائنات میں کوئی مائی کلال اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اگر خیر کا فیصلہ کر لے پوری دنیا کے شری مل کر کہے کہ نہیں خیر نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، کوئی اس فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ اعتقاد میں اتنا بڑا بگاڑ کہ آج ہم اپنے مسئلے غیر اللہ سے حل کرانے کے فراق میں ہے۔ ارے پہلے عورتیں جاتی تھی، بہن بیٹیاں جاتی تھی، ہم جانتے ہیں کہ عورتوں کا اعتقاد کمزور ہوتا ہے، عقیدہ نازک ہوتا ہے، بہت جلدی بک جاتی ہیں، بہت جلدی بے ایمان ہو جاتی ہے، بہت جلدی مشرکہ بن جاتی ہے، بہت جلدی کافرہ بن جاتی ہے۔ مگر قوم کے جیالے تمہیں کیا ہوا؟ تم تو توحید کی حفاظت کرنے کے لیے علم لے کر نکلا کرتے تھے، اور منہ کے بل گر کے ہوا اللہ احد تمہارے سامنے صنم کہا کرتے تھے۔ تم تو جنگلوں میں جا کر کے اللہ کے نام کی صدا لگاتے تھے، وہ جنگل کے درندوں جنگل خالی کر دو، توحید والے آئے ہیں۔ مسلح در بغل قرآن بکفناتے نبی لب پر، مسلح در بغل قرآن بکفناتے نبی لب پر، وہ دیکھو جھومتا آتا ہے دیوانہ محمد کا۔ محمد کے دیوانے توحید کے مستانے تھے، عقیدہ اتنا کمزور ہوا کہ غیروں سے بھیک مانگنے لگے۔ ذرا سا قدرت نے کیا نوازا دوسروں کو کہ للچائی نظروں سے دیکھنے لگے، رال ٹپکانے لگے، محلوں میں رہنے کے خواب دیکھنے لگے۔ اور میاں اپنے پیروں کے جوتیوں کے نوک پر رکھ کر کے وہ تمام عیسے ٹھکرا دو جو ہماری توحید کے راستے میں آڑے آتی ہے۔ ہماری توحید اگر سلامت ہے، رب کی اتنی نعمت ملے گی، ما سمعت اذن ولا رأت عین، اور اگر یہ توحید سلامت نہیں ہے، چند دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے۔ میری بات غور سے سمجھ لو۔ تو عقیدے کا بگاڑ تو اس طریقے سے آیا اور ہم نے فساد برپا کر دیا، پھر یہ عذاب کیوں نہ ہم پر آئے؟ اعمال کا بگاڑ۔ وقت ہو گیا کیا؟ ختم کر دوں؟
میرے بھائیو اللہ قبول فرما لے، بیان نہیں ہے، رات کی تاریکی میں اس وقت کسی کا دل گردہ نہیں ہے کہ بیان کر سکے۔ میرے بھائیوں میں صحیح کہتا ہوں، ایک آگ لگی ہوئی ہے، کاش میری بات کوئی سمجھ جائے۔ اس سے پہلے کہ ان زبانوں پر تالا لگا دیا جائے، اس سے پہلے کہ زبانوں کو کاٹ دیا جائے اور کبوتر پرواز سے پہلے زخمی کر دیا جائے، ہمیں آپ کو بات سمجھنی پڑے گی۔ ممبر کے خاموش ہونے سے پہلے اس نعمت کو غنیمت جان لو۔ نہیں کوئی سمجھائے گا، کوئی نہیں آئے گا، اگر کوئی آئے گا تو اسے خون کا دریا پار کر کے آنا پڑے گا۔